پاکستان امریکہ تعلقات ویسے ہی رہیں گے جیسے آج ہیں، چاہے جو بھی جیتے۔ کاملا ہیرس اینڈ اے کنٹینیویشن آف دا ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن پاکستان کے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے۔ ریپبلکن گورنمنٹس جو ہیں انہوں نے پاکستانی ڈکٹیٹرز کے ساتھ کام کیا، گہرے تعلق بنائے سیٹو سینٹو میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کسی طرح پاکستانی جمہوریت کے دوست بن کے نکلیں گے، یہ ایک بڑی سمپلسٹک سی آرگیومنٹ ہے۔ خطے میں اور گڑبڑ ہو، اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوگا۔ ریپبلکن گورنمنٹس جو ہیں انہوں نے پاکستانی ڈکٹیٹرز کے ساتھ کام کیا، گہرے تعلق بنائے سیٹو سینٹو میں۔ اس کے بعد جو ہے ایون 1971 کے اندر پاکستان میں عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا جب بنگلہ دیش الگ ہو گیا، لیکن اگر ہم تاریخ پڑھیں تو اس پہ نکسن اور ہینری کسنجر نے کافی پروٹیکشن دی پاکستان کو ایک اوور آل لیول پہ۔ انہوں نے ڈائریکٹ انٹروین نہیں کیا، لیکن یحییٰ خان کی گورنمنٹ کو سپورٹ کافی زیادہ میسر تھی، جس کی وجہ سے آج تک شیخ حسینہ فار ایگزامپل امریکہ کو اس طرح نہیں دیکھتی اس نظر سے، بیکاز آف دا رول آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس ایٹ دیٹ ٹائم۔ اور پھر 9/11 افغان جہاد اور پھر 9/11 آپ کے سامنے ہے۔ اس کے اندر ایک نوانس میں یہ ڈال دوں گا کہ ہم یوزلی جو ہے کہتے ہیں کہ کسی چیز کا، دو چیزوں کا ایک ساتھ ہو جانا ضروری نہیں ہے کہ ایک نے دوسرے کو کاز کیا۔ تو ہم یہ آرگیو کر سکتے ہیں کہ کیونکہ امریکی نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ اس زمانے میں ایسے تھے کہ چاہے اگر وہ ڈیموکریٹ حکومت بھی ہوتی تو شاید وہ بھی پاکستانی عامر کے ساتھ اسی طرح کوآپریٹ کرتی، لیکن ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر ایک ٹریڈیشن زیادہ موجود ہے جہاں وہ جمہوریت کی بات زیادہ کرتے ہیں۔ تو تاریخ میں ہم دیکھ کے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ دا ریپبلکنز ناٹ جسٹ ریلیٹڈ ٹو پاکستان، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی، لاطینی امریکہ میں بھی فار ایگزامپل، زیادہ کمفرٹیبل ہیں آمروں کے ساتھ کام کرنے میں یا غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ کام کرنے میں، اگر ان کے اپنے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کو انہیں پرائیورٹی دینا ہو تو۔ ڈیموکریٹ تاریخی طور پہ دنیا بھر کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ ہیومن رائٹس اور رول آف لا کی چیزوں کو بھی نیشنل سیکیورٹی پالیسی یا فارن پالیسی کے اندر اس کو دیکھا جائے۔ اور یہ بات ہمیں نظر آتی ہے فار ایگزامپل اگر ہم مور ریسنٹ ہسٹری میں پاکستان امریکہ تعلقات دیکھیں تو مشرف کے بعد جب اوباما کا دور آتا ہے اور کیری لوگر برمن بل امریکہ میں پاس ہوتا ہے جس پہ پاکستان کو امداد کافی زیادہ دینے کی بات کی جاتی ہے، تو اس کے اندر اگر آپ اس بل کا پس منظر دیکھیں اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان پہ تفصیل سے دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ڈیموکریسی، سول سوسائٹی، بزنس ٹو بزنس ٹائز، ان چیزوں پہ زیادہ فوکس تھا اوباما کی حکومت کے اندر بھی۔ اور اس دور میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ عرب دنیا میں عرب سپرنگ ہوتا ہے اور اس پہ بھی اوباما کی حکومت جو ہے وہ شروع میں کوشش کرتی ہے کہ جمہوریت کو جو ہے اور جمہوری قوتوں کو سپورٹ کیا جائے، مصر کے اندر، ٹونیشیا کے اندر ایسیٹرا۔ جب وہ بات آگے نہیں بڑھتی جس طرح ایکسپیکٹیشن تھی تو آف کورس اس کے بعد اوباما کی حکومت ہو یا ڈونلڈ ٹرمپ کی ہو یا جو بائیڈن کی ہو، انہوں نے فار ایگزامپل سی سی کو امداد دی، ان کے ساتھ کام کیا۔ اور جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے پاکستان میں امریکی سفارت خانے کی، وہ نمبر 1 پہ دہشت گردی کو رکھتی ہے اور نمبر 2 پہ براڈلی اسپیکنگ اسٹریٹجک اسٹیبلٹی، جسے نیوکلیئر اور میزائل ڈیولپمنٹ پروگرام کہا جاتا ہے عام الفاظ میں، اس پہ پرائیورٹائز کرتی ہے۔ تو اس لحاظ سے امریکہ نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے، بالخصوص ڈیموکریٹک پارٹی نے، کہ ان چیزوں پہ فوکس کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سی اور چیزیں ہیں جس سے پاکستان میں جو سول سوسائٹی ہے اس کے ساتھ بھی انگیجمنٹ زیادہ کی جائے، کیونکہ ایک ویو ہے جہاں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس ڈائیورج کرتے ہیں کہ ہمیں سول اداروں سے بھی تعلقات بہتر کرنا چاہیے۔
کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نہ صرف ایک خطرہ ہے پاکستان کے خطے کے لیے بلکہ وہ ایک خطرہ ہے مسلمان اور امریکی مسلمانوں کے لیے امریکہ کے اندر، پاکستانیوں کے لیے امریکہ کے اندر، کیونکہ وہ ہمیں سمجھتا ہے کہ ہم کسی طرح کے جو ہیں وہ ورمن ہیں. اب اس کی اردو ٹرانسلیشن مجھے نہیں آتی کہ اس کیا بنتا ہے، کیڑے مکوڑے ہیں ایک طرح سے. صدر امریکہ کا فورن پالیسی پہ کافی انفلوئنس رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک پورا ایکو سسٹم موجود ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی میکنگ کا، جس کے اندر اہم کردار نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا ہوتا ہے جو وائٹ ہاؤس کے اندر ہے. ایک طرف اس کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس بیٹھتا ہے، ڈیفنس منسٹری جسے آپ سمجھ لیں پاکستانی زبان کے اندر. دوسری طرف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بیٹھتا ہے جسے آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کا منسٹری آف فارن افیئرز ہے پاکستان کی زبان کے اندر. اور تیسری طرف جو ہے وہ CIA اور ایجنسیز بیٹھتی ہیں جو کہ ہم اپنی زبان میں ISI اور ایجنسیز ہی کہتے ہیں پاکستان میں بھی. تو ان تینوں کا جو فیڈ بیک ہوتا ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر آتا ہے اور وہ پھر اوپر جاتا ہے صدر تک. تو صدر کا ایک پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے کہ اس بارے میں ہمیں یہ کرنا چاہیے، لیکن جو تین یہ ادارے ہیں وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے ساتھ بیٹھ کے ایڈوائز کرتے ہیں صدر کو کہ آپ یہ کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے، یا اس لیے نہیں کر سکتے، یا یہ آلٹرنیٹیو چوائسز آپ کے پاس ہیں. ایڈوائز کرتے ہیں، الٹیمیٹ ڈیسیجن صدر کا ہوتا ہے. اسٹرکچرلی اگر ہم پاکستان امریکہ تعلقات کو دیکھیں تو امریکہ کے جو کور انٹرسٹس ہیں پاکستان کے اندر وہ دہشت گردی ہے اور وہ پاکستان کا جوہری نیوکلیئر پروگرام اور اس کا بیلسٹک میزائل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے. ان دونوں پرائیورٹیز کا جو مین انٹرلاکیوٹر ہے، جو مین پارٹی ہے جس سے آپ نے بات کرنی ہے ان چیزوں کے اوپر پاکستان کے اندر، وہ پاکستانی آرمی ہے. تو اگر صدر ٹرمپ آتے ہیں یا کاملا ہیرس آتی ہیں تو دونوں کو ایڈوائس یہی دی جائے گی کہ یہ اگر آپ کی دو پرائیورٹیز ہیں اس ملک کے لحاظ سے تو آپ نے فوج سے GHQ سے ہی بات کرنی ہے، اور اگر آپ نے دہشت گردی پہ بات کرنی ہے تو آپ نے ISI کے ساتھ ایک چینل ہونا چاہیے. تو صدر ٹرمپ اگر چاہیں بھی کہ وہ پاکستانی جمہوریت کے اندر انگیج کریں اور اس کے اندر جو آرگیومنٹ ہے بالخصوص پاکستانی ڈائیاسپرا کا کہ عمران خان جو ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستانی جمہوریت کو، تو صدر ٹرمپ انہیں رہا کرائیں گے. تو اگر ان کی وہ خواہش بھی ہو اور اس کے بارے میں وہ ٹویٹ بھی کر دیں یا کچھ کہہ بھی دیں، تو جو ایکو سسٹم ہے جو امریکی نیشنل سیکیورٹی پرائیورٹیز کو سنبھالتا ہے اور صدر کی خواہشات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ انہیں کہے گا کہ صدر صاحب ایک سیکنڈ، ہمارے جو انٹرسٹ ہیں بالخصوص خطے کے اندر وہ پاکستانی آرمی کے ساتھ چلتے ہیں، تو پہلے ان سے جا کے بات کرتے ہیں. اگر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن آتی ہے تو پاکستان کے لیے عین ممکن ہے کہ ایشوز اتنے زیادہ اور گمبھیر ہو جائیں خطے کے اندر جن کا ریپرکشن پاکستان کے اوپر آئے گا. اور اگین میں نہیں سمجھتا کوئی بھی سیریس پاکستانی چاہے گا کہ پاکستان ایک اور پراکسی وار میں داخل ہو، ایک اور ایسی جنگ کی صورتحال خطے میں بڑھے جس پہ شیعہ سنی کا کانفلکٹ ایک بار پھر ابھر کے پاکستان میں سامنے آئے اور ایک بار پھر پاکستان کو کہا جائے کہ ایدر یو آر وتھ اس اور اگینسٹ اس. اور اس دفعہ افغانستان میں نہیں بلکہ ایران میں، جو کہ ایک بہت بڑا ملک ہے، ایک بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ملک ہے، اس کے ساتھ ہماری بارڈر پہ تعلقات اور زیادہ خراب تو ویسے ہی ہیں اور زیادہ خراب ہو جائیں. تو یہ اسیوم کرنا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کسی طرح پاکستانی جمہوریت کے دوست بن کے نکلیں گے اور خان صاحب کی دوستی کی وجہ سے پاکستانی جمہوریت کو آگے بڑھائیں گے، یہ ایک بڑی سمپلسٹک سی آرگیومنٹ ہے. اور یہ اس طرح امریکہ میں فارن پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی دونوں پارٹیوں کے اندر اس طرح نہیں بنتی. کاملا ہیرس اینڈ اے کنٹینیویشن آف دا ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن پاکستان کے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے. بنیادی لیول پر پاکستان امریکہ تعلقات ویسے ہی رہیں گے جیسے آج ہیں، چاہے جو بھی جیتے. تبدیلی جو ہوگی وہ مارجنز پہ ہوگی تھوڑی بہت، کیونکہ ان دونوں کی پرسنالٹی جو ہے وہ اس پالیسی میکنگ کو ایک طرح سے انفلوئنس کرے گی. اور اس میں کاملا ہیرس کی جو اپنی انسٹنگس ہیں جو مارجنز پہ پاکستان کو امپیکٹ کریں گی، وہ یہ کہ وہ ایک لیفٹ آف سینٹر ڈیموکریٹ پارٹی کا حصہ ہیں، جس ایکو سسٹم سے وہ ابھر کے آئی ہیں ایز اے سیاست دان. وہ ایکو سسٹم جمہوریت، ہیومن رائٹس اور ان چیزوں پہ ایک طرح سے بلیف رکھتا ہے.
یہ میں قطعاً نہیں کہہ رہا کہ وہ ان کا سینٹرل پلانک بن جائے گا کہ اسی چیز پہ وہ فوکس کریں گی، چاہے وہ ڈیموکریٹ اور ریپبلکن، نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ ول بی دا موسٹ امپورٹنٹ. اب اس کے اندر آپ نے سی سی کے ساتھ کام کرنا ہے تو سی سی کے ساتھ ہی کام کرنا پڑے گا، چاہے آپ کو اس کی آمریت جتنی بھی پسند اور ناپسند ہو. تو کاملا ہیرس جو ہے ان کا وہ جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک طرح سے انہیں فورس کرے گا، ان کی ڈپارٹمنٹس کو فورس کرے گا کہ پاکستانی سول سوسائٹی، پاکستانی جمہوریت، ان چیزوں پہ فوکس رکھا جائے. کتنا وہ کر سکتے ہیں؟ اتنا زیادہ نہیں کر سکتے میرے نزدیک، کیونکہ امریکہ کے پاس اسٹرکچرلی لیوریج بہت کم ہے اس معاملے کے اندر، لیکن پھر بھی کہنے تک وہ شاید کہہ سکیں. فار ایگزامپل ہر دوسرے دن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کا کیا ویو ہے عمران خان کی انلیگل اریسٹ کے اوپر، یا آپ کا کیا ویو ہے پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے اوپر. یہ سوال میڈیا امریکہ میں، واشنگٹن میں اس لیے کر سکتا ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ کہنے تک تو ان چیزوں کی کم از کم بات کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ اور ریپبلکن ان چیزوں کی فکر نہیں کرتے تو وہ سوال بھی نہیں بنے گا ان سے کرنے کا. وہ کہہ دیں گے بھائی ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. سب سے اہم ڈفرنس جو ہے جو پاکستانیوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے وہ یہ کہ 2022 میں پاکستان میں بھیانک قسم کے سیلاب آئے. کلائمیٹ چینج پاکستان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. اگر آپ امریکی سیاست پہ اگر ہلکی سی بھی نظر دہرائیں تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ کلائمیٹ چینج میں بلیو نہیں کرتی. ڈونلڈ ٹرمپ بالخصوص اس میں بلیو نہیں کرتے، اسے کہہ سکیں یہ سب جھوٹ ہے، ان کی پارٹی کا یہ موقف ہے. اور جو ڈیموکریٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پوری دنیا کے لیے، اور یہ ایک طریقہ ہے امریکہ کے لیے دنیا کے چھوٹے ممالک کے ساتھ انگیج کرنے کا، جہاں سفارتکاری کا عمل بھی آگے بڑھے، انویسٹمنٹ کی بھی بات ہو اور اس مسئلے پہ قابو بھی پایا جا سکے. تو کاملا ہیرس کی اگر ایڈمنسٹریشن آتی ہے تو پاکستان کے لیے اچھی بات اس میں یہ ہوگی کہ ایک وائٹ ہاؤس کے اندر ایک صدر ایسا ہوگا جو کوشش کریں گے دنیا بھر سے انگیج کرنے کا کہ اگر آپ کلائمیٹ چینج سے امپیکٹڈ ہیں، اگر آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، ریزیلینٹ انفراسٹرکچر بنانے کی، یا آپ کے لوگوں کے گھر اجڑ گئے ہیں سیلاب کے اندر، تو اس کے اندر وہ آپ سے زیادہ انگیج کر سکتے ہیں. تیسرا چیز جو ایران کی بات آئی، ایران کے اندر اگین ڈیموکریٹک پارٹی صدر اوباما کے ٹائم سے کوشش کرتی رہی ہے کہ ایران سے سفارت کاری کر کے مسئلے کا حل نکالا جائے، چاہے وہ نیوکلیر ایشو ہے، چاہے وہ باقی ریجن کے ایشوز ہیں جہاں ان کی پراکسیز ہیں، دہشت گردی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ہم نے دیکھا اوباما کے زمانے میں جہاں JCPOA نیوکلیر اگریمنٹ جو ہے وہ سائن کیا جاتا ہے، اس سے ڈونلڈ ٹرمپ باہر نکال لیتے ہیں امریکہ کو اور اس کے بعد سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. تو اگر کاملا ہیرس آتی ہیں اور وہ اس پالیسی کو کنٹینیو کرتی ہیں کہ جی ہمیں انگیج کر کے آگے بڑھنا چاہیے ایران کے ساتھ، تو خطے میں جو اس وقت ٹینشن ہے وہ کم ہوگی. اور اگر وہ ٹینشن کم ہوتی ہے خطے کے اندر تو پاکستان کے لیے یہ اچھی بات ہے. اکنامکلی اس لیے اچھی بات ہے کہ اگر ٹینشن بڑھتی ہے خطے میں تو تیل کی قیمت اوپر جا سکتی ہے، اور پاکستان میں تیل کی قیمت اوپر جاتی ہے تو ایک پورا اکنامک کرائسس بن جاتا ہے پاکستانیوں کے لیے. خطے میں اور گڑبڑ ہو اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوگا. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ، پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل.